الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ایک دفعہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم دوبارہ دہرا لیں۔ مضارع کے تغیرات کا مطلب یعنی جیسے ہم نے اسم کے اندر رفع نصب جر پڑھی تھی، اس کے اندر رفع نصب جر کی بجائے رفع نصب جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر رفع نصب جزم ہے، تو یہ ہم جو ہے انشاءاللہ ان کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ فعل مضارع معرب ہے، اس لیے یہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پھر پہلے ایک بات بتائی تھی کہ جو ماضی کا ہے نا صیغہ، اپنا کیا کہتے ہیں، ہاں ماضی کا، تو وہ اس کے اندر جو ہے یہ رفع نصب جزم نہیں آتی، وہ آپ ایسے سمجھیں جیسے مبنی اسباب تھے۔ تو یہ افعال جو ہے اس کے اندر ان کے کا اعراب آپ کے سامنے نہیں آئے گا، جبکہ اس کا فعل مضارع کا آپ کو اعراب سامنے آ جائے گا۔ اس کو ہم اس فعل کی زبان میں تغیرات کہیں گے، یعنی تبدیلیاں۔ اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے نا، ایک دفعہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، پھر نصب کی حالت میں ہوتا ہے، پھر جزم کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، مضارع مرفوع، یہ پہلی جو گردان ہے وہ مضارع مرفوع کی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا سارا، تو دیکھیں جو واحد جو ایسا اسم ہے جس کے آخر میں پیش ہے تو وہ تو سارا رفع اس کی اسی سے ظاہر ہوگی، نصب بھی اس کے اوپر برتبر آ جائے گی، اور جر کی حالت میں بھی اس کے اوپر سکون کی علامت آ جائے گی۔ جبکہ یہ جو آپ کو سبز کلر کی یہ جو نون نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری نون اعرابی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ نصب کی حالت میں جائے گا یا جر کی حالت میں جائے گا تو نون اعرابی گر جائے گی، تو یہ تفعلینا کی بجائے تفعلی ہو جائے گا، یا ساکن بچ جائے گا۔ اچھا، لیکن یہ تفعلنا، یہ یفعلنا اور تفعلنا، یہ دو نون جو ہے نون نسواں کہلاتی ہیں، یعنی مؤنث کی نون کہلاتی ہیں، تو یہ مبنی ہے، دونوں یہ لفظ یعنی دونوں صیغے مبنی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ رفع کی حالت میں بھی یہ اسی شکل میں رہتے ہیں، اور نصب کی حالت میں بھی اسی شکل میں رہتے ہیں، اور جزم کی حالت میں بھی اسی طرح اسی سے جو ہے شکل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سامنے یہ پوری گردان آ گئی ہے رفع کی گردان، دیکھیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ اچھا جی، اسی طرح یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مضارع مرفوع کے اندر جو یہ نون ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ نون اعرابی ہے، یہ جو کلر والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مضارع منصوب، دیکھیں پہلے ہم نے کیا لکھا تھا، مضارع مرفوع تھا نا، یہ اس جگہ پہ، یہاں پہ مضارع مرفوع ہے، آگے آپ اسی جگہ پہ دیکھیں مضارع منصوب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مضارع منصوب، منصوب کی شکل میں یہ یفعلنا ہی ہے، رفع کیا اپنا مرفوع کی صورت میں بھی یفعلنا ہی تھا، تفعلنا یفعلنا ایک جیسے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ جن کے اندر تبدیلی آئی ہے، دیکھیں ان کے اندر تبدیلی آئی، ان سب پر پیش تھی، ایک وما تھی، ٹھیک ہے؟ یفعل، تفعل، تفعل،
افعلا نفعلا. یہ پہلے کیا تھا؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. تو اب یہ کیا بن گیا ہے؟ منصوب ہو گیا ہے، مضارع منصوب اس شکل میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو باقی سیغے جو بچے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. یفعلانی تھا تو یفعلا ہو گیا، یفعلونا تھا تو یفعلو ہو گیا، منصوب ہو گیا نا. منصوب ہو گیا ہے تو پھر وہ نون اعرابی گر گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے تفعلانی تھا تفعلا ہو گیا، یفعلنا ویسے کا ویسا ہے، تفعلا تفعلانی کی بجائے تفعلا، اور تفعلونا تفعلو ہے خالی. اور اسی طرح تفعلی ٹھیک ہو گیا، یا ساکن اسی طرح رہ گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر جہاں پہ نون اعرابی تھی وہ ساری کی ساری چلی گئی. افعلا نفعلا. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا. یہ ہے اعراب بالحرکت، اور باقی کیا ہے؟ اعراب بالحرف. اب میں پوری گردان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نصب کی حالت والی منصوب یفعلا یفعلا یفعلو تفعلا تفعلا یفعلنا تفعلا تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا تفعلنا تفعلا نفعل. اب جب ہم یہ اسے مجزوم کریں گے مضارع مجزوم کو، تو جو جس جس کے ذریعے جس کا اعراب ہمیں حرکت سے نظر آیا ہے نا وہ تو ہو جائے گا مجزوم. لیکن جس کا اعراب ہمارا گرا ہے نون اعرابی جس کی وجہ سے منصوب ہوتے ہوئے گری ہے، تو وہ مجزوم ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے نون اعرابی ہی گرے گی بس، اور تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی. یعنی تبدیلی اب جب مجزوم ہونے کی صورت میں آئے گی وہ صرف ان کے جن کے اوپر زبر ہے آخری حرف پر، ان پر آئے گی. جن پر زبر نہیں ہے ان پر تبدیلی نہیں آئے گی. اب دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ اب آگے ہیں آپ کے سامنے. یفعل تفعل تفعل افعل نفعل. اب آپ دیکھیں یہ تینوں اعرابی حالتوں میں اس نے کیا کیا ہے؟ تین شکلیں اختیار کی ہیں. یعنی پہلے کیا تھا؟ یفعل، پھر کیا تھا؟ یفعلا، اب کیا ہے؟ یفعل. تو یہ تین اعرابی حالتیں جو ہے آپ کے سامنے آ گئیں. تو جو دوسرے ہیں وہ آپ ایسے سمجھیں جیسے غیر منصرف تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے تھے نا، یہاں پہ بھی جن کے ساتھ نون اعرابی تھی وہ دو تینوں اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار. دیکھیں یفعلا یفعلو تفعلا 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 ہے، یفعلو تفعلو ایک جیسا ہے. اور اسی طرح تفعلی بھی نصب کی حالت میں بھی ایسی تھی اور جزم کی حالت میں بھی ایسی ہی ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ جو ہے دوبارہ پورا آپ ایسے سمجھیں یہ ساری گردانیں اور سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کی رفع نصب جزم آپ کے سامنے، اس کے تغیرات یعنی مضارع کے تغیرات دوبارہ میں نے دہرا دی. نواسب مضارع. اب منصوب کیوں ہوتا ہے یہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اور مجزوم کیوں ہوتا ہے وہ آج ہم نے پڑھنا تھا، اور نواسب مضارع کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے لن، اور اس کے بعد ہے ان، اور اس کے بعد ہے اذن، اور اس کے بعد ہے کئی، اور اس کے بعد ہے حتی، اور اس کے بعد ہے لی. یہ آپ کے سامنے 6 حروف ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مضارع منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، آپ نے یہ یاد کرنے ہیں. ان کو کس نام سے یاد کرنا ہے؟ نواسب مضارع، یعنی فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی یہ فعل سے پہلے آئیں گے تو اس فعل یعنی فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس فعل مضارع کو یہ منصوب کر دیں گے. اچھا اب ان کا معنی کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لن کا مطلب ہرگز نہیں، ان کا مطلب کہ ہو، اور اذن کا مطلب جب تو، اور کئی کا مطلب تاکہ،
اور حتی کا مطلب یہاں تک کہ، اور لی کا مطلب تاکہ. کئی کا مطلب بھی تاکہ اور لی کا مطلب بھی تاکہ. مثالیں ہم نے دیکھ لی تھی، یہ ہم نے نہیں دیکھنی کیونکہ ہم اس وقت دہرا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ساری آ چکی. جوازے میں مضارع آج سے ہم پڑھنے لگے ہیں. تو اچھا جی، دیکھیں ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. لم، لم کا مطلب نہیں. لما، یہ بھی کیا کرے گا؟ مضارع کو منصوب کرے، اپنا مجزوم کرے گا. اور لی، اب لی جو ہے یہ لام امر کے طور پر آئے گا. پہلے بھی لی تھا، وہ تاکہ کا معنی دے رہا تھا، اور اب جو لی ہے یہ لام امر حکم کے طور پر جب آئے گا تو پھر یہ مضارع کو مجزوم کرے گا. لا، لائے، ایک لائے نفی ہوتا ہے اور ایک لائے نہیں ہوتا ہے. جب یہ لام الف لا نہیں کے طور پر آئے گا، ایک تو ہوتا ہے نفی کا مفہوم دینے کے لیے، ایک ہوتا ہے نہیں روکنے کے مفہوم میں. تو پھر جو ہے یہ بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کرے گا. یہ ہم دیکھیں گے، اس کے اندر مثالیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. ان شرطیہ، جب ان آئے گا شرط کے طور پر تو پھر جو ہے اس کے بعد جو مضارع آئے گا وہ مجزوم ہو جائے گا. اور من بھی شرط کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی جب شرط کے طور پر آئے گا تو اس وقت یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے بعد میں آنے والے مضارع، فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا، منصوب نہیں کرے گا، مجزوم کرے گا. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی آپ نے 6 حروف یاد کرنے ہیں زبانی. لم، لما، لی، لام امر اس کو کہیں گے، اور لا لائے نہیں، اور ان شرطیہ، اور من شرطیہ. معنی ہم اب دیکھ لیتے ہیں. لم کا مطلب ہرگز نہیں، لما کا مطلب ابھی تک نہیں، اور لی کا مطلب چاہیے کہ. جو سامنے حکم ہوتا ہے نا، جو مثال کے طور پر آپ کے سامنے بنتا ہے، اس کو جب آپ حکم دیتے ہیں تو پھر لی کی ضرورت نہیں پڑتی. لی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب وہ بندہ موجود نہ ہو، اور غائب کے صیغے کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو لی لگائیں گے. اور اسی طرح اپنے لیے اگر ضرورت پڑے، یعنی اپنی ذات کے لیے، تو اس وقت بھی لی لگائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر نہیں ہوتا بلکہ ریکویسٹ ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا بلکہ التجا ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے اگر لام لگائیں. مثال کے طور پر سامنے کھڑا ہوگا نا بندہ، وہ آپ سے ڈرے گا بھی صحیح کہ بھائی یہ تو پھر بڑا ہے تو یہ حکم دے گا، میں نے نہ مانا تو سزا بھی دے سکتا ہے. اور جو موجود نہیں ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے آپ عزت کرے، لیکن اسے یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہوں تو، کیونکہ بس جو ہے حکم آیا ہے، بندہ سامنے نہیں ہے، خطرہ اسے کوئی نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نہ مانے. لیکن یہاں پہ جو یہاں سے کوئی بندہ جو موجود نہیں ہے اس کے لیے حکم بھجواتا ہے، تو بہرحال اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو سامنے کھڑے ہوئے بندے کے لیے ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر جو سامنے نہیں ہوتا، جو غائب کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ لی لگایا جاتا ہے حکم کے لیے. چاہیے کہ، یعنی دیکھیں اس طرح کا اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. اب کیا ہے؟ اب ہم ایک قسم کی التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں. یہ میں نے اپنا ہی تجزیہ کیا ہے اپنی طرف سے، لیکن ہے یہ لام امر. اچھا جی، دیکھیں اس کے بعد لائے نہیں کا مطلب نہیں چاہیے. اور ان شرطیہ جب آئے گا تو اگر کا معنی دے گا، اور من جب آئے گا تو جو کا معنی دے گا. اور شرط کے ساتھ جواب شرط بھی مجزوم ہوگا. وہاں پہ ہم نے جو شرط تھا نا منصوب، اس کے اندر جواب شرط شاید، ہاں اس کے اندر منصوب تھا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ شرط کے ساتھ جواب شرط بھی مجزوم ہوگا، اور امر کے ساتھ جواب امر بھی مجزوم ہوگا. اس کی مثالیں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ان
ان کیا ہے شرطیہ. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے منہ پھیرا تو وہ بدل دے گا تم لوگوں کو دوسروں سے. دیکھیں ان تتولوا، اگر تم پھر گئے، تتولوا نہ ہوتا نا، ان کی وجہ سے کیا ہوا، یہ تتولون کی بجائے تتولو ہو گیا. اچھا تو پھر اس کا جواب شرط کیا ہے، یستبدلو تھا اصل میں، یستبدلو وہ بدلتا ہے یا بدلے گا. ٹھیک ہے، یستبدلو کی بجائے یستبدلا بھی نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا ہے یستبدل. یہ ہے جواب شرط. ان تتولو، اگر تم پھر گئے، یستبدل تو وہ بدل دے گا، یعنی اللہ بدل دے گا، قوما غیرکم تمہیں کسی دوسری قوم سے. یعنی پھر ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ہم سب کا محتاج ہے، بلکہ اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک قوم کو ہٹائے اور پھر دوسری قوم کو اس کی جگہ پر لے آئے. آج ہم نے اصل میں اللہ کا جو کام چھوڑا ہے نا، آج ہم مارے اسی لیے کھا رہے ہیں. تو جب ہوتا تھا ہمارا جہاد کا سلسلہ تو پھر دنیا جو ہے کانپتی تھی فساد مچانے سے. یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں تھے. آج تو مسلمان کو بنیاد پرست کا بھی تانا دیا جاتا ہے، اور جو دہشت آتی ہے حق والے لوگوں کے، وہ بھی نیگیٹو معنی میں دہشت گرد بنا دیا. بھائی مسلمان تو وہ ہے، مسلمان کی تو وہ تربیت ہوتی ہے، مومن کی تو وہ تربیت ہوتی ہے کہ وہ کافروں کی بھی جو ہے ان کے بھی کیا کہتے ہیں جان اور مال کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ان کی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے. مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کی جو ہے ان کے حقوق پورے پورے، یعنی اپنے دشمن تک کے حقوق ادا کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جو ہے دشمن کے اوپر قابو پائے ہوئے تھے اور اس نے منہ پر تھوک دیا تو اسے جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا. اس نے آگے سے پوچھا بھئی آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اب تو نے تھوکا ہے تو مجھے لگا کہ میرا غصہ اب نہ شامل ہو گیا ہو، تو اپنی ذات کے لیے تو دیکھیں انہوں نے بدلہ نہیں لیا. انہوں نے قابو پائے ہوئے کافر کو جو آگے دشمن تھا اسے چھوڑ دیا. یہ ہے اصل میں ہماری تاریخ. ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہاتھ ہو گیا ہے نا، وہ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا وہ بھی اپنے آپ سے بدزن ہو گئے ہیں اور شرماتے ہیں کہ کیسے بتائیں ہم مسلمان. جی جی بالکل. آج اسلام کو امن کا دین، آپ دیکھیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر پڑھائی جائے گی نا تو وہاں پہ آپ کے اخلاق بتائے جائیں گے. دیکھیں ٹی وی پہ ڈراموں اپنا یہ جو ٹاک شوز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کا جو ان کے شمائل ہیں، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی جو ہے خد و خال، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، وہ بتائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزن بنب سے نفیس خود تلوار اٹھائی ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا. تو وہ جو تلوار اٹھائی ہے نا، وہ بھی امت کے لیے، انسانیت کے لیے اصل میں رحمت تھی. کیوں؟ کیونکہ اس تلوار کے ذریعے سے فساد کو ختم کیا گیا ہے. آج اصل میں ہم نے الٹ سمجھ لیا نا کہ تلوار اٹھانی تھی تو کس کے لیے اٹھانی تھی، فساد کو ختم کرنے کے لیے اٹھانی تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں. اور غلط فہمی میں لوگوں سے بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جہالت کا جب دور ہوتا ہے تو بہت خطرناک کیفیات ہوتی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس جگہ پر انصاف نہ ہو تو وہاں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بھی بڑے مسائل ہیں. تو مجھے بتائیں جو پڑھے لکھے لوگ، جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان پڑھ دیہاتی جو
جو ہے کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کیا ساری رشوت وہی لے رہا ہے؟ لیکن جتنے بھی لوگ اچھی پوسٹوں پر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو جب پیسہ لینے کا مزہ آتا ہے تو وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کا عذاب خوف ان کو نہیں آتا اس کی وجہ سے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل چکی ہے، میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ ہمارا جو معاملہ ہے نا، اگر ہم دین پر پورے کے پورے آ جاتے ہیں تو اس جو اقبال ہے نا وہ ہمیں سونے کی، سکون کرنے کی اور نیندیں کرنے کی جو ہے تعلیم نہیں دیتا۔ اقبال تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا امام جو ہے وہ کون ہے، امام برحق کون ہے؟ وہ ہے جو تمہیں سان پر چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نیند کرتے رہیں، سکون کرتے رہیں۔ مومن کی زندگی کے اندر حرکت ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر وہ حرکت میں رہے گا تو بات بنے گی، جب ہم حرکت میں ہوں گے تو پھر ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے نا، اس کی زندگی باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے اور بہت اگریسو ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کے اندر انرجی ہوتی ہے اور اس کے سارے کام ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، یہ آپ غیر مسلموں سے پوچھیں، وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں کہ یہ تو ٹریننگ کر رہے ہیں، اس چیز کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کل کو جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میدان سامنے نہ آ جائے۔ جی، قرآن سے دور ہوئے تو ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو گیا، لیکن اب دیکھیں نا الحمدللہ ہم اب یہ کلام، یہ جو ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن کی طرف لپکنا، قرآن کے ساتھ جڑنا۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ایک سے ایک جب چلتا ہے تو اس طرح جو ہے زمانہ پورا کا پورا روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے، بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ یہ کام انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر نظر بھی نہیں آئے گا، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا لوگ قرآن کے ساتھ اگر اس طرح جڑ جائیں تو پھر اخلاق جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ لیں جی، لم، لم کا مطلب ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، لی چاہیے کہ، لام امر ہے، اور لا لائے نہیں ہے، نہیں کا معنی، نہیں چاہیے کا معنی دے رہا ہے، اور اسی طرح ان شرطیہ ہے، اگر کا معنی دے رہا ہے، اور من شرطیہ ہے، جو کا معنی دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جب شرط ہوگی تو فعل جو شرط کے ساتھ جو ہے جواب شرط بھی مجزوم ہوگا، یعنی جو شرط کے لیے فعل استعمال ہوگا وہ مجزوم ہو جائے گا ان کی وجہ سے، اگر اگر اس کے بعد جواب شرط ہوگی تو وہ بھی مجزوم ہو جائے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اچھا جی، فاذکرونی اذکرکم، اب یہاں پہ دیکھیں، اچھا یس تبدیل کا بتاؤں میں، یس تبدیل کا مطلب بدل دینا، وہ ایک ایک مذکر بدلتا ہے یا بدل دے گا، تو وہ کم کی جو ضمیر ہے نا وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ان تتولوا، اگر تم سب پھر جاؤ، یستبدل تو وہ بدل دے گا، قوما قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی کسی دوسری قوم سے تمہیں بدل دے اور قوم پر۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم سارے کے یہ جو ہے تم اگر ایسا ہو تو تم اگر کام کرنے والے نہ ہو تو میں تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو بھی بدل سکتا ہوں، اور یہ بھی قرآن مجید کی ہی آیت ہے۔ تو جو ہے یہ کیفیت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی، جی جی، یستبدلو سے یستبدل ہو گیا، لام کے اوپر نا لام، یہ اصل میں یستفعل کا وزن ہے، یہ وزن ابھی آپ نے نہیں پڑھا، یہ ہے مضارع کا، لیکن یہ بات کا ہے، بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو لام ہے نا اس کے اوپر اعراب ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یستبدلو، یستبدلانی، یستبدلونا، تستبدلو، تستبدلانی، یستبدلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری گردان ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو پہلا سیغہ ہے نا یہ وہ ہے یستبدل، وہ بدل دے گا یا بدلتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے لام کے اوپر ہی جو حرکت تھی نا، پیش تھی، اگر یہ نصب کی حالت میں ہوتا تو یہ زبر ہوتی، اور اگر جزم کی حالت میں آیا ہے تو یہ مجزوم ہو گیا. چلیں جی ماشاء اللہ. اچھا جی اب آپ دیکھیں فذکرونی، پس تم یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، میں یاد رکھوں گا تمہیں. تو یہاں پہ یہ ہے فذکرونی، فذکرو. اب یہاں پہ حکم ہے تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم. اب یہ جواب امر ہے، اذکرکم، اذکرو. اصل میں کیا ہے؟ اذکرو، میں جو ہے یاد رکھوں گا. تو اذکرو کی بجائے اذکر ہو گیا. تو یہ فعل امر ہے یہاں پہ. اب فعل امر سامنے والے کو ہے، ٹھیک ہے، غائب کو نہیں ہے. سامنے والے کو ہوگا تو وہ لی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب امر ہم بنائیں گے تو اسی کا مجزوم ہوگا. اس کی مثالیں آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی، آگے ابھی آنے والی ہیں. فذکرو، تم سب. اصل میں کیا تھا؟ فذکرونا، ٹھیک ہے جی، اذکرونا، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے فا ساتھ لگایا تو وہ حمزہ وصلی دیکھیں اس کے ساتھ جڑ گیا. فَأُذْ کی بجائے وہ اس کے اوپر جو حرکت تھی وہ گر گئی. اذکرونی، تم سب. اذکرونا تھا تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اذکرو، نون اعرابی گر گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اذکرونی جب آیا ہے تو یہ نی اس کے ساتھ جو متکلم کی واحد کی جو ضمیر ہے وہ لگی ہوئی ہے، نی، مجھے یاد کرو. فذکرونی، تم سب مجھے یاد کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اذکرکم، میں یاد کروں گا تم سب. تو یہاں پہ دیکھیں جو حکم ہے، امر ہے، وہ بھی مجزوم، اور جو جواب امر ہے وہ بھی مجزوم. ہم نے ادھر کیا پڑھا تھا؟ امر کے ساتھ جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. اچھا جی، جوازے میں مضارع، لم، مضارع میں زوردار نفی، معنی ماضی کے ساتھ مخصوص. جب لم لگائیں گے مضارع کے شروع میں تو پھر کیا ہوگا؟ زوردار نفی پیدا ہوگی اور معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا. حالانکہ فعل کون سا ہوگا؟ مضارع کا. اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. لم یفعل، دیکھیں لم یفعل، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے کیا ہی نہیں. لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، اور لم نے کیا ہے؟ مضارع کو مجزوم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب ہم لم لگائیں گے مضارع کے ساتھ دو کام کرے گا، بلکہ تین کام کرے گا. ایک تو یہ ہے زوردار نفی پیدا کرے گا، نفی کا مفہوم. دوسرا مضارع کو مجزوم کر دے گا. تیسرا ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا. یہ 3 پوائنٹ لکھ لیں اپنے پاس، اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں ویسے. مضارع میں زوردار نفی، معنی ماضی کے ساتھ مخصوص. تیسری چیز اس کے ساتھ ملا لیں کہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، وہ تو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں نا. اچھا اس کے بعد کیا ہے جی؟ لما، معنی کے ساتھ ابھی تک نہیں کا مفہوم اس کے اندر آتا ہے. لما جب لگائیں گے مضارع سے پہلے تو ابھی تک نہیں کا مفہوم اس کے اندر آئے گا. جیسے لما یفعل، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں. اب دیکھیں اس کے اندر بھی ماضی کے ساتھ اسے مخصوص اس نے کر دیا. لما، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں، مفہوم جو ہے ماضی میں چلا گیا نا، کیا ہی نہیں، گزر گئی نا بات. اچھا جی اب ذرا غور سے سنیں. اب قرآن مجید کی آیت آ گئی. پتہ نہیں کس نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات بھی آئیں گی، آپ سمجھا سکتے ہیں اس میں. تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ساری یہ وہ قرآن مجید کی مثالیں ہی آ رہی ہیں. وَلَمَّا،
ذرا غور سے سنیے گا، ولما، اور ابھی تک، یدخل، داخل ہوا ہی نہیں ہے، اور ابھی تک داخل ہوا ہی نہیں ہے، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، جو ہم بائی برتھ مسلمان ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ماں باپ سے ایسے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں. تو یہ میں آپ کو ویسے ایک کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک مسلمان گھر کے اندر اللہ کی طرف سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اپنا اس میں کمال نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے، اس کا ہمیں فری میں بہت فائدہ مل گیا ہے. یعنی ایک مسلمان کے گھر میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمان والا ہے، تو ہماری عادتیں مسلمان والی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں پسند، یعنی مثال کے طور پر آپ کے سامنے، میرے سامنے اگر ذبح کی ہوئی مرغی آ جائے یا اچھے سے اچھا کھانا یعنی آ جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے جو ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تھا جان بوجھ کے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ منہ میں گیا ہوا لقمہ بھی ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمانیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان ہمارے اندر داخل کیا ہے جو الحمدللہ وہ پوری کوشش کر رہی ہے دنیا، وہ ایسے نکلنے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بدو لوگ، جو دیہاتی لوگ ڈائریکٹ اسلام جب انہوں نے غلبہ ہوتا ہوا دیکھا اور فوراً جو ہے اسلام کی طرف لپکنا شروع ہو گئے، تو وہ جو ہے ان کو کہا گیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. نہیں ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہوا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ایمان ہم سب چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا دل تک پہنچتا ہے ایمان، کیا ہمارے دل کو ایمان محسوس ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو ٹھنڈا پانی ہمیں رکاوٹ نہیں بنے گا، جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے گی تو ہمارے سارے کام چھوٹ جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ایمان ہمارا واقعتاً مضبوط ہو جائے گا تو گردن اتروانے میں بھی مشکل نہیں ہوگی. لیکن یہ اس پر حکمت بہت ضروری ہے. بعض دفعہ یہ باتیں جب کوئی بندہ سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ اس سے ہو گیا ہے، تو وہ بہت ساری جگہوں پہ ہم غلط بھی کر بیٹھتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے، وہ صرف ایک مسلمان نہیں بدنام ہوتا بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے بدنام بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کام بھی غیر شرعی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کا جو ہے ادراک عطا فرمائے. غیر شعوری سطح پر جو ہے ہم نے کوئی ایسا جذباتی قدم نہیں اٹھانا ہوتا، لیکن یہ جو روٹس ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اچھا جی، اب دیکھیں، ثم لم یرتابوا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی طاہر صاحب. یعنی ابھی آپ پہنچے ہیں؟ جی جی، اچھا اچھا اچھا، بس ٹھیک ہے، کلاس مکمل کرنے والا ہوں میں، میرے ذہن میں تھا، بس میں یہ آخری مثال آپ کو بتا رہا ہوں. ثم لم یرتابوا، پھر وہ لم یرتابوا، ہرگز شک میں نہیں پڑے. اصل میں کیا تھا؟ یرتابونا. ٹھیک ہے، یرتابونا، لم کی وجہ سے یرتابو ہو گیا. تو آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے چلیں گے. الحمدللہ کافی ساری ادھر ادھر کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے بہت اہم ٹاپکس تھے.
آج میں وہ آپ کو نا وہ کلپ جو ہے جو میں نے شروع میں دیکھا وہ آپ کو بھیجتا ہوں، اس کو لازمی سنیے گا. وہ قرآن کے حوالے سے اور اس کے حوالے ان شخصیات کے حوالے سے کچھ بات ہے، لیکن بہرحال اصل میں تو جوڑنے والی قرآن کی طرف ہے وہ بات. تو انشاءاللہ میں وہ بھیجتا ہوں آپ کو، وہ سنیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ جو ہے اپنی حاضری ضرور لگائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.